دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیموی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی انسان چاہے انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، اگر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو آخرت میں اسے بینیفٹ تو ملے گا ہی، مگر دنیا میں کیا ملے گا اسے؟ یہ چار فضیلت، چار چیز اس حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ یوں تو اس حدیث کی وضاحت کے لیے 2.5 گھنٹہ چاہیے، لیکن انشاءاللہ 15 منٹ میں سمیٹ دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یقعد قوم یذکرون اللہ، کوئی قوم جب اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو اس کو 4 فضیلت سے نوازا جاتا ہے۔ سب سے پہلی فضیلت اللہ حفتہم الملائکہ، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ انسان نماز پڑھتا ہے، انسان تلاوت کرتا ہے، انسان روزہ رکھتا ہے، انسان سچی تجارت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص مقرب فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ پرشن پیدا ہوتا ہے کیوں گھیر لیتے ہیں؟ اشکال ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس انسان کو توفیق دیا ہے عبادت کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ اگر وہ فرشتہ اس کو نہیں گھیر لیتے تو ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کے دل کے اندر چنگل مارے، انگل مار دے، اس کے دل کے اندر وسوسہ پیدا کر دے اور وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر سے رک جائے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب تلاوت کرتا ہے دنیا میں، یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی اللہ کو کا ذکر ہی ہے، تو خاص فرشتے اوپر سے آ جاتے ہیں، اس چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ بہت ہی کام کی بات سنیے، قرآن پڑھنے کی صلاحیت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ کسی فرشتے کے اندر نہیں ہے۔ انسان اور جبرائیل علیہ السلام اسی کے اندر قرآن پڑھنے کی صلاحیت اور قوت ہے، اور دوسرا کسی فرشتہ کے اندر نہیں ہے۔ اللہ نے ایک مقام دیا ہے، ایک حیثیت دیا ہے، ایک فضیلت دیا ہے۔ اب انسان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو خاص فرشتہ اوپر سے آ جاتا ہے۔ جیسے الیکشن کے زمانہ میں حکومت کے پاس تو فوج بہت ہے، مگر کچھ مخصوص فوج جو ہوتی ہے وہ الیکشن کے زمانے کے لیے ہوتی ہے۔ الیکشن کا اعلان ہوا اور وہ خاص فوج حرکت میں آ جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان جب تلاوت کرتا ہے تو خاص فرشتہ آ جاتا ہے سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں، سننے کے لیے۔ اور یہ فرشتہ سن کر کے پہلے آسمان والا کو بتاتا ہے، پہلے آسمان والا دوسرے والا کو، اس طرح بتاتے بتاتے عرش تک اس کی تلاوت کو فرشتہ پہنچا دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ آپ عبادت کرتے ہیں تو فرشتہ چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے۔ جیسے گرمی کے موسم میں آپ چھت پہ سوتے ہیں نا، جب آسمان کی طرف دیکھتے ہوں گے تو چاند ایک سفیدی سے گھرا ہوا ہوتا ہے نا، اسی کو کہا جاتا ہے کنڈور۔ اسی طریقے سے فرشتہ گھیر لیتا ہے۔ تو پہلی فضیلت تو یہ ہے۔ دوسری فضیلت فرمایا غشیت علیہم الرحمہ، انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے کسی کیٹیگری سے، کسی جہت سے، کوئی بھی قسم ہو عبادت کی، جب انسان کرتا ہے تو فرماتے ہیں غشیت علیہم الرحمہ، اس کے اوپر اللہ رب العزت اس کو خاص رحمت کی چادر سے گھیر لیتے ہیں، خاص رحمت کی چادر سے گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے۔ اور اس جملہ کے اندر غشیت علیہم الرحمہ، اس میں اللہ رب العزت اتنا پیار دے دیا ہے
اور یہ فرمایا گیا کہ جب سے دنیا قائم ہوئی اور جب تک دنیا ختم نہیں ہوتی ہے، ان ایام میں جتنی مائیں آتی ہے اس کے پیار کو اکٹھا کیا جائے بچوں کے لیے۔ اور اس جملہ میں اللہ جو اپنے عبادت کرنے والے بندوں کے لیے پیار دیا ہے، اگر دونوں کا موازنہ کیا جائے اللہ کا پیار جھک جائے گا، ماں کا پیار بڑھ جائے گا۔ تو فرمایا غشیت علیہم الرحمہ۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ اس جملہ کو عجیب و غریب انداز میں سمجھایا ہے، حوالہ کے ساتھ سمجھایا ہے کہ جب ماں کو جب اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے تو گود میں لے لیتی ہے اور کیا کہتی ہے، او میرے چاند، چاہے کل ہوا ہی کیوں نہیں ہو، تباہ ہے، مگر ماں کی نگاہ میں وہ بچہ کیا ہے، چاند کا ٹکڑا ہے۔ تو جب ماں کے اندر پیار ابھار مارتا ہے تو ماں چھاتی سے لگا لیتی ہے، اور جب اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے تو ماں اس بچے کو دوپٹہ سے اڑا لیتی ہے اور اس کے پیٹھ کو سہلا کر کے لوریاں پڑھتی ہے کہ میرا لال سو جائے، چاہے جگجیون رام ہو، مگر ماں کیا کہتی ہے، میرا لال، میرا چاند۔ اسی کو علامہ رومی نے فرمایا، ارے نور او در یسر یمنو تحت فوق برسرم بر گردن مانند توق۔ یعنی جس طریقے سے عورتیں زیور سے چاروں طرف سے گھر جاتی ہے، حسلی پہن لیا پھانسی لگ گئی، پہنچی پہن لیا، پازیب پہن لیا، چاروں طرف سے جکڑ جاتی ہے، تو علامہ رومی فرماتے ہیں کہ انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ خاص رحمت کی چادر سے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ ایک مثال دیا ہے، جیسے عورتیں زیور سے گھر جاتی ہے۔ اور جہاں میں رہتا ہوں، جہاں میں پڑھاتا ہوں، حضرت نانوتوی کے مدرسہ میں، وہاں ایک برادری ہے، وہاں ایک قانون، ایک ضابطہ بنا ہوا ہے کہ جس طریقے سے لڑکی والا لڑکا کو پینٹ شرٹ دیتا ہے اور وہ بیلٹ دیتا ہے، تو وہاں یہ بھی شرط ہے کہ لڑکا والا لڑکی والے کو لال خط میں، جب تک لونڈیا کو، لونڈیا وہاں کہا جاتا ہے، لڑکی کو چاندی کا بیلٹ اگر نہیں دے گا تو رشتہ کینسل ہو جائے گا۔ یہ مزاج ہے وہاں کا، یہ وہاں کا رسم ہے، یہ وہاں کا یہ معاشرہ ہے کہ جب تک وہ چاندی کا بیلٹ نہیں آئے گا تب تک رشتہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لڑکا بھی پہن رہتا، لڑکیاں بھی پہنے رہتی ہیں، تو لے گا بیلٹ، ہماری لڑکی کیوں نہیں لے گی؟ تو مانگتا ہے تلک، تو مانگتا ہے موٹر سائیکل، تو مانگتا ہے اپاچی جس کا چہرہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں ملی کونسل کے نوجوانوں سے اور ان کے سپہ سالار سے کہ جب لڑکا مانگتا ہے پیسہ اور والد لڑکی کے والد کے کمر کو توڑ دیتا ہے تو شریعت کا مسئلہ ہے یہاں پر کہ مہر بھی اتنا ہی ہونا چاہیے۔ جب وہ لڑکا تلک مانگتا ہے تو مہر معجل بھی ہونا چاہیے کہ تم مہر کی ادائیگی فوراً کرو۔ تو 3 لاکھ روپیہ مانگتا ہے، تیرے باپ کا پیسہ ہے، تیرا باپ کما کر کے گیا ہے، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے یہ ہماری بچیاں اپنے گھر کے اندر بیٹھی رہتی ہے اور وقت پر اس کی شادی نہیں ہوتی۔ جب تو مانگتا ہے تو لڑکی کا بھی حق ہے مہر معجل جلدی اس کو سپرد کیا جائے۔ مہر کے معاملے میں کیا کہیں گے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، اصل تو ہے نباہ۔ ارے خبیث کہیں گا رہتا، امام کلب پاگل تھے، امام ہدایہ بیوقوف تھے، امام بخاری عالم نہیں تھے؟ جب باب المہر خاص انداز میں تحریر کیا ہے اور امام کنز رحمت اللہ علیہ مہر کے اوپر اتنا قلم اٹھایا ہے اور اتنے جزیات کا اضافہ کیا ہے اور سمجھایا ہے ہر انداز میں، کوئی مصنف اس طرح نہیں سمجھایا۔ تو دوسری فضیلت تو سمجھ گئے نا، تیسری فضیلت فرمایا کہ نزلت علیہم السکینہ،
جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو اس کے اوپر سکینہ کا نزول ہوتا ہے۔ اب جس کی گھر والی کا نام سکینہ ہوگا اور سالی کا نام سکینہ ہوگا، اس کے تو چہرے ہرے ہوں گے کہ حدیث میں بھی نام ہے ہماری لگائی کا۔ کیا فرمایا؟ نزلت علیہم السکینہ، یعنی انسان عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے فرش پر، اور عرش سے سکینہ کا نزول ہو جاتا ہے۔ یہ سکینہ ہے کیا بلا؟ یہ اس کے بارے میں علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ مفتی بغداد تفسیر روح المعانی کے اندر ذکر کیا ہے، السکینۃ نور وینزل من السماء ویدخل فی قلب العابد اے فی قلب الذاکر، کہ سکینہ ایک نور ہوتا ہے جو عرش سے چلتا ہے اور زمین پر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، حلول کر جاتا ہے، پرویش کر جاتا ہے۔ یہ پرویش کیوں کیا؟ یہ دل میں داخل کیوں کیا؟ ایک فضیلت رہ گئی ہے۔ یہ کیوں داخل ہوا؟ اس لیے داخل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مومن کے دل میں ہوتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ مومن کے دل میں ہوتے ہیں۔ ارے تو جیسے اللہ ہے، منقع ہے، مجلہ ہے، مصفہ ہے، پاک اور پوتر ہے، تو جیسا مہمان ہوتا ہے میزبان بھی ویسے ہی جگہ کا انتخاب کرتا ہے۔ تو جس دل کے اندر کینہ ہو، جس دل کے اندر حسد ہو، جس دل کے اندر بغض ہو، کیا اس کے اندر میرا رب آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو رب کے آنے سے پہلے سکینہ دل کے اندر آتا ہے، اور دل کی صفائی ہوتی ہے، خباثت کو، کثافت کو، نجاست کو، ہر چیز کو ختم کیا جاتا ہے، تاکہ میرا رب اس کے اندر آنے والا ہے۔ جب سکینہ آ گیا تو اب آدمی کیا ہوگا بھائی؟ اس کے بارے میں ذکر فرمایا وَيَتَوَجَّهُ بِهِ إِلَى الْحَقِّ، جس آدمی کے دل میں سکینہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مولا ہی مولا، اللہ ہی اللہ، اس کا دل ہمیشہ اللہ کی طرف رہتا ہے، چاہے گھر میں ہو، چاہے باہر ہو، تجارت کر رہا ہو، ہل جوت رہا ہو، کھیت میں ہو، بازار میں ہو، ہمیشہ اس کا دل اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اسی کو ذکر فرمایا مرزا مظہر جان رحمت اللہ علیہ، ارے تو نے مجھ کو ارے تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فروبا کر دیا، ارے پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا۔ ارے میرے رب، جب میں آپ کو نہیں پہچانتا، جب میں آپ کی عبادت نہیں کر رہا تھا، میں آپ کو نہیں جانتا تھا، اور مجھے خود پتا نہیں تھا کہ دنیا میں میرے آنے کا کیا مقصد ہے، جب میں آپ کو پہچاننے لگا، آپ کی عبادت کرنے لگا، مجھے خود پتا نہیں ہے کہ میرا نام ارشد ہے یا میرا نام راشد ہے، پتا ہی نہیں ہے میرا رب۔ یہ تین فضیلت سمجھ گئے نا؟ مولانا لاسٹ فضیلت بتا رہا ہوں، لاسٹ فضیلت فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، انسان فرش پر اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر یاد کر رہا ہے۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، مرقات کے مصنف ہے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، ہم سے بھی وزنی کتاب لکھ چکے ہیں۔ یہ مرقات کی شرح، مشکات کی شرح ہے مرقات عربی میں اتنی لمبی چوڑی، اس کے اندر لکھا ہے کہ فی من عندہ، یعنی اللہ تعالی عبادت کرنے والے بندوں کو جو اپنے پاس یاد کرتے ہیں، عندہ جو ان کے پاس ہوتا ہے ان کے پاس یاد کرتا ہے۔ عندہ سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کون کون رہتے ہیں اللہ کے پاس؟ کون رہتا؟ اللہ کس کو بلا لیتے ہیں اور وہاں پر کہا جاتا ہے تم گواہ رہنا سروجا کا فلاں لڑکا، فلاں کا بیٹا، فلاں عورت، فلاں کی بیٹی، تم سب یاد رکھنا، مجھے فرش پر یاد کیا ہے، میں خدا وعدہ کرتا ہوں تمہارے سامنے میں اسے معاف کر دوں گا۔ ارے ہلے موت دال بہانے روٹی ہلے موت، ایسے ہی ہے نا، ہم لوگ دیہات میں بولتے کہ نہیں بولتے؟
عندہ سے مطلب عند ارواح المرسلین، عند ارواح الکتب والابدال والعلماء والاولیاء والملائکۃ المقربین، جتنے بھی علماء اب تک جا چکے ہیں سب کے روحوں کو، بزرگوں کے روحوں کو، رسولوں کے روحوں کو، نبیوں کے روحوں کو اور خاص فرشتوں کو بلا کر کے ایک جلسہ کیا جاتا ہے، ایک برنامج کیا جاتا ہے اور وہاں پر اناؤنسمنٹ ہوتا ہے۔ یہ چار فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتایا ہے کہ جو انسان ہماری عبادت کرتا ہے ہم دنیا میں اس کو چار فضیلت دیتے ہیں کہ فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، خاص رحمت کی چادر سے اس کو گھیر لیتا ہوں، اس کے دل کے اندر سکینہ کا نزول کرتا ہوں اور میں خدا عرش پہ اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور جب کوئی محب اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے بڑا مزہ آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی محبوب ہو اور کوئی دوسرا آدمی آپ کو کہہ دے کہ وہ آپ کا تذکرہ کر رہا تھا، بار بار آپ بلا بلا کے پوچھئے گا اور کیا کہہ رہا تھا، اور کیا کہہ رہا تھا، اب چکا کو مزہ آ رہا ہے نا، جا کر کے اس کی حلاوت کو پوچھئے، خالد سیف اللہ سے پوچھئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے تو خالد سیف اللہ اس وقت اسلام سے زیادہ دشمنی کرنے والے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے نفرت کرنے والے تھے۔ جب عمرہ کرنے کے لیے گئے یہ شرط ہوئی کہ مکہ کو ہم خالی کر دیں گے، محمد کی تلوار نیام میں ہوگی۔ خالد سیف اللہ نکل گئے، مکہ کو چھوڑ دیا، ان کا بھائی آ گیا، بھائی سعید تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر لیے تو سعید سے پوچھے ارے خالد کہاں ہے؟ الہی نہ خالد ہے کہاں؟ دیکھ نہیں رہا ہوں۔ تو سعید نے بتا دیا اللہ کے نبی وہ یہ کہا کہ گیا ہے کہ میں اپنی نگاہ محمد کے اوپر ڈالنا نہیں چاہتا ہوں چونکہ مجھے سخت نفرت ہے اس سے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سعید جب خالد سے تمہاری ملاقات ہو تو کہہ دینا محمد نے سلام کہا ہے، اور تم اسلام میں آئے گا تو کفر میں کے زمانے میں تم سپہ سالار ہے، اسلام بھی تجھے آگے ہی رکھے گا۔ آیا خالد بتایا، سعید دیوانہ ہو گیا نبی کا۔ سعید نے بتایا، پیغمبر نے یہ الفاظ استعمال کیا ہے۔ اب خالد بار بار سعید سے پوچھ رہا ہے اور نبی نے کیا بتایا اور محمد نے کیا بتایا، ارے پیغمبر نے اور کیا بتایا۔ دل کے اندر چاشنی، دل کے اندر حلاوت، اس کا پورا جسم جناب رسول اللہ نے سلام بھیجا تھا، پورا جسم اس کا سلامت ہو گیا، کفر نکل گیا، شرک نکل گیا، اسلام آ گیا، بھاگے جناب رسول اللہ کے پاس ایمان کی دولت سے سرفراز ہو۔ یہ ہوتا ہے عشق معشوق کی بات ہے، عشق معشوق کی باتیں یہ ہوتی ہے۔ مجھے بہت ہی افسوس ہے کہ مجھے کم وقت ملا ہے، اور یہ بھی افسوس ہے اس سے پہلے جو میں آیا تھا پورا مجمع، پورا علاقہ تھا، اور مولانا ابو نصر صاحب تشریف لائے تھے اس وقت۔ ارے با ہم سے سمجھے کہ مجھے ڈانٹ لگ رہی ہے پیچھے سے، سمجھ گئے؟ تو یہ بات چل رہی تھی کہ انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں اس کا مقام بہت اعلیٰ اور عرفہ ہو جاتا ہے، بڑا اعلیٰ اور عرفہ ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ بات بتانے چلا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، لا تحصی بہی، آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ کے اندر بڑی خصوصیت پیوست کیا ہے میرے رب نے، چونکہ آپ با مقصد دنیا کے اندر آئے ہیں، بے مقصد نہیں آئے ہیں۔
ساری کائنات کو اللہ نے آپ کے وجود سے پہلے سجا دیا. یہ زمین بنایا، یہ آسمان بنایا، یہ سورج بتایا، وہ چاند بنایا، کمکمے بھی لگا دیا. کیوں؟ محمد کا دیوانہ آنے والا ہے، محمد کی امت آنے والی ہے، انسان آنے والا ہے. 3 مخلوق اللہ نے پیدا کیا. دیکھ لیجئے، ایک خبیث کو پیدا کیا. کس کو؟ خبیث کو. شیطان. اس میں خباثت ہی تو ہے، شرارت ہی تو ہے، خیر تو نہیں ہے اس کے اندر. اور ایک شریف کو بنایا، فرشتہ. اس میں شرارت ہے ہی نہیں. ان بیچارے کو نہ چندہ کرنا، نہ جلسہ کرنا، نہ کھیتی کرنا، نہ مدرسہ چلانا، نہ شادی کرنا، نہ بچہ پیدا کرنا. بالکل صوفی جی. اور ایک ہے حضرت انسان. اس انسان کے اندر دونوں مادہ رکھا، دونوں عنصر رکھا، خیر بھی رکھا، شر بھی رکھا، نیکی کی صلاحیت، بدی کی صلاحیت. اسی کو قرآن نے ذکر کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اے انسان، تمہارے اندر 2 مادہ دیا، ایک خیر ایک شر، ایک نیکی کی صلاحیت، ایک بدی کی صلاحیت. مگر خیر کو غالب رکھنا، خیر کو غالب رکھنا، نیکی کے صفات کو غالب رکھنا اور بدی کے صفات کو مغلوب رکھنا. مگر تو ہے انسان. کیا؟ انسان ہے. اگر تجھ سے غلطی ہو جائے، تجھ سے گناہ ہو جائے، ارے تو دونوں کا مجموعہ ہے نا. تو اگر تم سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اللہ رسول کی نافرمانی اگر تم کرنے لگو تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. اسی کو ذکر کیا گیا، مسلمانوں نہ گھبراؤ کبھی اپنے گناہ سے، تقدیر بدل جاتی ہے مستر کی دعا سے. تو فرمایا میں تجھے چند نسخہ دوں گا، چند نسخہ. اس نسخہ کو تم استعمال کرنا، اس دوا کو استعمال کرنا. ارے حکیم دوا دیتے کہ نہیں دیتے ہیں؟ دوا جب پیٹ میں درد ہوتا ہے تو اللہ بھی کیا فرماتے ہیں؟ میں تجھے چند نسخہ دوں گا. ارے اس سے ٹھیک نہیں ہوگا تو اس سے ہو جائے گا، ارے اس سے نہیں ہوگا تو اس سے ہو جائے گا، اس سے نہیں تو اس سے، کسی سے تو ٹھیک ہوگا کہ نہ ہوگا. لاسٹ میں ذکر فرمایا ہے کہ کوئی دوا تمہاری کام نہ آوے، کار آمد نہ ہو، مولانا صاحب کے پاس چلے آئے. کہاں جانا؟ مولانا کے پاس. تعویذ کے لیے نہیں، دعا کے لیے. ارے بھیا، بعض شخصیت ہوتی ہے، بعض جگہ ہوتی ہے، بعض مقام ہوتا ہے، بعض رات ہوتی ہے، بعض دن ہوا کرتے ہیں جس کے صدقے طفیل سے اللہ رب العزت انسان کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. اسی میں ہمارے علماء کرام ہیں. ایسے نہیں بتا رہا ہوں، حوالہ کے ساتھ بتا رہا ہوں. اور ہم لوگوں کی زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے یہ قانون بنتا چلا جاتا ہے. ایسے نہیں بتا رہا. علماء کے پاس آنا. کیوں علماء کے پاس آنا؟ ارے انہی کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ قیامت میں اللہ رب العزت ان علماء سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یا ایھا العلماء یا ایھا الحفاظ قوموا فی صف الانبیاء، قوموا فی صف الانبیاء اشفع لمن شئت. جواب نہیں ہے میرے آقا کا. کیا ذکر فرما دیا؟ نکرہ ہے، نکرہ کی کوئی تحدید نہیں ہوتی ہے. فرمایا اے علماء کی جماعت، اے حفاظوں کی جماعت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبیوں رسولوں کے صف میں کھڑے ہو جاؤ. مزہ آ جائے گا. کیا اسٹائل ہوگا ہم علماء کا، ہم حفاظ کا کیا اسٹائل ہوگا کہ رسول کے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے کھڑے ہوئے ہیں ماں باپ بھائی بہن گاؤں ضلع صوبہ سب کی محبت کو تیاگ دیا. دال روٹی کھا کر کے قرآن کو سیکھا، حدیث کو سیکھا. آپ تو بریانی کھا رہے تھے، ہم وہاں دال پی رہے تھے.
آپ کورما میں تھے، شادی بیاہ میں، منورنجن میں تھے، ہم وہاں قال اللہ و قال رسول کر رہے تھے۔ ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم کسی بھائی کی شادی اور بہن کی شادی میں ہم شرکت کیے ہیں، اس لیے نہیں کیے کہ موقع ہی نہیں ملا۔ اللہ نے اس کا بدل دیا دنیا کے اندر کہ آپ کے سامنے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نبی کی حدیث 100% صحیح ہوتی ہے، انبیاء کے صف میں کھڑے ہوں گے، مزہ ہی مزہ آ جائے گا۔ اور پھر جنت سے وہ حور و غلمان کہیں گے مولانا قدوس صاحب، مولانا شفیع صاحب آئیے، ادھر آئیے، مولانا جہانگیر آئیے، یہ سب کہیں گے اچھا ارے تو ہمیں بلا رہی حور و غلمان، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں جنت کی کھڑکی کھلی ہوگی اور حور و غلمان لائن سے ان کے مقدر میں جس عالم کو لکھا گیا ہے اور جس حافظ کو لکھا گیا ہے وہ ہر اپنے حافظ اور علماء کو وہ آواز حور و غلمان دیں گے اور عالم کہیں گے کیا ارے ہمیں بلا رہی ہے تمہیں بلا رہی ہے، چونکہ تھوڑا فاصلہ رہے گا نزدیک جائیں گے، آئیے آئیے۔ اب جنت کا دروگا بھی ٹپک پڑے گا وہاں پر، اب جنت کا دروگا ٹپکے گا تو روک لے کہاں؟ اچھا آپ عالم حافظ ہیں؟ ارے یار تم نے دنیا میں بہت تکلیف اٹھائی ہے اور عوام تمہارے پر طنز کیا، آ گیا زکات کھانے کے لیے، آ گیا رسید لے کر کے، چندہ کرنے کے لیے آ گیا، ٹفن تم سے دھلوا یہ عوام دھلواتی تھی، تم تو مظلوم ہو مظلوم، آؤ جنت میں جاؤ، حور و غلمان آواز دے رہی ہے۔ اب یہ عالم صاحب ناراض ہو جائیں گے، داماد ہوتا ہے نا اپاچی کے لیے ناراض، اپاچی گاڑی جب تک نہیں ملے گی میں سسرال ہی نہیں جاؤں گا، رخصتی ہی نہیں کروں گا، کرتا کہ نہیں کرتا؟ یہ عالم حفاظ وہاں پہ ناراض ہو جائیں گے۔ اب جنت کا دروگا کہے گا بھائی مانگ کیا ہے تم؟ ہم بھوک ہڑتال پہ ہیں، کیوں؟ کہے گا بھیا ایسی ایسی بات ہے، وہ فوراً جیو کا موبائل نکالیں گے، اللہ کو ٹیلی فون کریں گے، اے اللہ ایسا ہو رہا ہے، علماء یہاں پر احتجاج کیا، کہا کہ یار مان اس کی بات، یہ دنیا میں ہم اس کو کہتے گئے مانتا چلا گیا، آج آخرت میں یہ ہمارا دلارا ہے، ہمارا لاڈلا ہے، یہ ناشا ہے، دنیا میں یہ ہماری بات کو مانا سنا، آخرت میں ہم اس کی بات کو سنیں گے، یہ ان سے پوچھو اس کی کیا مانگ ہے، یہ کہیں گے ہماری مانگ بہت چھوٹی سی ہے۔ کیا چھوٹی سی ہے بات؟ چھوٹی یہ ہے کہ دنیا میں جو آدمی مجھ سے محبت کیا ہمارے علم کی وجہ سے، جو ہمیں پڑھایا لکھایا، جس کے پیسہ سے میں پڑھا، جس کی شفقت سے میں پڑھا، وہ جائے دوزخ میں میں جاؤں جنت میں، امپوسیبل، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ہم جنت میں جائیں اور وہ بیچارے دوزخ میں جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تب کہا جائے گا اشفاء لمن شیتا، مزہ آ جائے گا، سفارش کر جس کی چاہتے ہو، 1 کروڑ 2 کروڑ 1 ارب 2 ارب نہیں کہا ہے، جتنا کا کہہ دے گا سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ لمن شیتا فعل امر کا اشفاء، فعل امر جانیے گا، عربی کا گرامر تو سمجھیے گا، یہ واجبی ہے، یہ فعل امر حکم کے معنی میں آتے ہیں، جیسے آپ نے کہتے ہیں ارے پانی لے کر گیا، یہ کیا ہے، اس کو جانا، اس کے دادا کو جانا پڑے گا، چونکہ آپ کا تیور وہی ہو گیا، پانی لے کر گیا۔ ایک ہوتا ہے کہ پانی پلا سکتے ہو، تو سکتے اس کو اختیار ہو گیا، جا بھی سکتا نہ بھی جا سکتا ہے، تو فرمایا یا ایھا الحفاظ یا ایھا العلماء والحفاظ قوموا فی صف الانبیاء اشفع لمن شیتا، کہ میرے دوستو یہ علماء کی فضیلت تو بہت ہے، بہت علماء کی فضیلت، بس آپ سے درخواست ان کے پاس آئیے، ان سے لیجئے، ان سے سیکھیے، یہ عجیب و غریب دولت نعمت ہے، یہ جب آپ سوکھے پیڑ میں بار بار پانی ڈالیں گے اس میں بھی ہرے تنے ہو جائیں گے، علماء کے پاس آئیں گے تو آپ کو عبادت کی توفیق ہوگی۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ علماء کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں، ارے ماہیان کار دریائے جلال، بحر شاہ موختا شہر حلال، اور یہ تو دریائے جلال کی مچھلی ہے،
مچھلی سمندر میں غوطہ لگا کے رزق کو تلاش کر لیتی ہے. یہی علماء دریائے جلال کہ مچھلی ہے یہ کہ کبھی حدیث کا مطالعہ، قرآن کا مطالعہ، اکابرین کی زندگی کا مطالعہ، اس سے روشنی لیتے ہیں اور امت میں جہاں بگاڑ ہوتا ہے اس روشنی کو پھیلا دیتے ہیں. دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ ارے صورتش برخا کو جا بر لا مکان فوق وہم و سالکان. ارے یہ علماء کرام، یہ حفاظان نظام صرف آپ کو دکھانے کے لیے زمین پہ رینگ رہے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ دنیا میں موجود ہے، ورنہ اپنے وجود کے ساتھ اللہ رب العزت کے عرش سے چارج ہوتا رہتا ہے. یہ اسی کو ذکر فرمایا کہ سورۃ برخا کو جابر لا مکان فوق وہم سالکان. کتنی فضیلت ذکر. جب لونی میں میری صدارت میں یہ جلسہ ہو رہا تھا، 2 دارالعلوم دیوبند کے مستند مفتی تھے. جب علماء کی شان میں گفتگو کیا، یہ 2 شعر پڑھا. قسم خدا کی واللہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے میرے پیٹھ کو تھپ تھپایا اور فرمایا کہ تم نے علماء کا حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا. تو آپ یہ سب باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ چونکہ علماء سے محبت ہے، پیار ہے، انسیت ہے، ہمدردی ہے، اور یہی علماء آخرت میں آپ کے نجات کا ذریعہ ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو آپ کی زندگی جانور اور ڈھور جیسی ہوتی. آپ علماء کے غلام ہیں، غلام ہیں آپ علماء کے، چاہے آپ برا مانے یا کچھ بھی مانے. اگر یہ نہ ہوتے، جائیے امام غزالی کی کتاب کو پڑھیے، آپ حیات الحیوان کو پڑھیے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ عوام علماء اگر نہیں ہوتے تو عوام کی زندگی جانور سے بدتر ہوتی. حلال کو یہی سمجھاتے، حرام کو یہی سمجھاتے. یہ ہے ہمارے پیشوا، یہ ہے ہمارے رہبر. یہ ذکر فرمایا ہے میرے آقا نے. اور پھر کیا فرمایا؟ العلماء مصابیح فی ہذہ الامت. ایک روایت تو یہ ہے، ایک روایت ہے العلماء مصابیح فی ھذا الارض. اس امت میں علماء مثل سورج کے ہے، چراغ کے ہے، لائٹ کے ہے. اس زمین کے اندر بھی یہ ہے ہمارے علماء. ان سے محبت رکھیے، انسیت رکھیے، تعلق رکھیے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی بات کو جان بوجھ کر کے ختم کر رہا ہوں، چونکہ خطرہ ہے کہ کہیں ناظم جلسہ کی طرف سے کوئی میرے پر حملہ نہ ہو جائے، چونکہ میں کمزور آدمی ہوں، بہت ٹائم لے لیا ہوں. یہ جلسہ کا مقصد کامیاب ہو گیا. مولانا ذکی صاحب جلسہ کا جو مقصد تھا، ملی کونسل کا جو مقصد تھا، وہ بالکل الف سے لے کر کے یا تک آپ کو بتا دیا. آپ کا جلسہ اس وقت کامیاب ہو گیا. اور بلا شبہ آپ تمام حضرات اللہ کی نگاہ میں مجتبی ہیں. میرے نبی تو مصطفیٰ تھے مگر آپ ہیں مجتبی، چونکہ اللہ نے آپ کو اس پروگرام کے لیے منتخب کر دیا. مصطفیٰ کے معنی کہتے ہیں منتخب کرنا، پسند کرنا. اللہ آپ کو پسند کیا، آپ کو یہاں بھیجا، آپ کو منتخب کیا، آپ کو یہاں بھیجا. اور خاص غشیت علیہم الرحمہ، خاص رحمت کی چادر سے آپ ڈھک بھی چکے ہیں. ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العزت اس شریک ہونے والے کو بھی اور اس بستی والے کو بھی اللہ رب العزت معاف کر دیے ہوں گے. اس لیے کہ اس ذات سے امید ہے. اور اخیر میں اس ذات سے دعا ہے، اے اللہ ہماری زندگی جو اب تک گزری ہے تیری نافرمانی میں، اس کو معاف کر دینا. اور اب جو ہماری زندگی آ رہی ہے اے میرے رب، اس کو اپنی مرضیات کے اوپر چلا لینا. دل میں لگا کہ ان کی لو کر دے جہاں میں نشر ضو، شمع تو جل رہی ہے سو بزم روشنی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.